سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جناب کہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جامع قرآن، سابقین اسلام، نور حیا، نور سخا، عشرہ مبشرہ میں شامل ذوالنورین اور صاحب ہجرتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بہت محبت فرماتے تھے، سیدنا عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک سے زائد مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آج ان کے فضائل پر کلام کیا جائے گا، مناقب پیش کی جائیں گی، جس طرح سے ہم کس طرح اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اس نے آج ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ یعنی یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق اور یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی کہ ہم فضائل ان کے بیان کریں، ان کی مناقب بیان کریں۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو، ARYQ-TV کی اس پوری کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب پر اپنا خاص رحم اور اپنا خاص فضل فرمائے۔ ابتدا کرتے ہیں اور تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب، جس طرح سے ہماری مہمان شخصیات ہمیشہ ہی پروگرام میں موجود ہوا کرتی ہیں، ARYQ-TV کا ایک معتبر نام، سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں امتیاز آپا؟ ٹھیک ٹھاک، سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے۔ ان کے ساتھ ARYQ-TV کا ایک اور معتبر نام سعدیہ سعید ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا، بہت خوبصورت آواز، بہت عزتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ عالم اسلام کی ممتاز و معروف ثناء حوریہ فہیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیے۔ امتیاز آپا، سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے ساتھ۔ میں چاہوں گی کہ ان کا کچھ احوال بیان کیجیے آپ۔ تعارف کی ابتدا ہم تعارف سے کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کے فضائل کے تعلق سے، پھر مناقب کے تعلق سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ عثمان۔ اللہ رب العزت کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا، اس دین کی حفاظت فرمائی تو اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، اور اللہ کے رسول کی محبوب ہستیوں میں سے ایک ہستی، پیکر صدق و وفا، ذوالنورین، ذوالہجرتین، پیکر شرم و حیا، خلیفہ سوم، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور جن کے ذکر سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے تعارف کے حوالے سے بات کی۔ دیکھیں، جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً 5 برس چھوٹے ہیں، اور آپ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، گویا قریشی ہیں، اعلیٰ نسب رکھتے ہیں اور کثیر مال رکھتے ہیں، صاحب ثروت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی شروع سے سخاوت میں اپنا ایک نام رکھتے تھے، ایثار میں، اور نرم دلی تھی آپ کے مزاج کا حصہ۔ اور بہت ابتدا میں اب دیکھیں تو بعض روایتوں میں ہے کہ 5ویں نمبر پر اور بعض میں ہے کہ 6 نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا، گویا السابقون الاولون میں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے صعوبتوں کو برداشت کیا، اللہ نے جن کا سینہ حق کے لیے کھول دیا۔ آپ کی بارے میں آتا ہے، آپ کی والدہ جو تھیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی پھپھوزاد تھیں، یعنی ام حکیم بنت عبد المطلب کی صاحبزادی، تو اس لیے ایک رشتہ داری بھی تھی۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک خالہ تھی جو بڑی قیافہ شناس تھیں، اور انہوں نے آپ کو پہلے سے خوشخبریاں سنائی تھی کہ آپ کا بڑا نام ہوگا اور اس طریقے سے، اور آپ کا جو جوڑ ہے جن سے بنے گا وہ بڑا نور والی ہوں گی. تو آپ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بڑی ابتدا میں بڑی ذمہ داری سے دین کی اشاعت کا جو کام کیا کہ آپ جس کو پکڑتے تھے دوست احباب میں سے جو سلیم الفطرت تھے انہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ سے بات کی، آپ کا سینہ کھل گیا حق کی خاطر، کیونکہ آپ کی طبیعتاً اور مزاج میں آپ کے وہ سلیم الفطرت ہونا ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ بدی کو ناپسند کرتے تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے. یہ آپ کے ابتدائی حالات میں آتا ہے. اس کے بعد آپ نے بھی کہا، میں نے بھی ذکر کیا، ذوالنورین، یہ بڑا آپ کا اعزاز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، اور کہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں یہ اعزاز سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا کہ کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں. آپ ذوالہجرتین، صاحب الہجرتین، اس لیے کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے 2 مرتبہ گھر بار مال سب چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. پہلے ہجرت حبشہ کی، پھر ہجرت مدینہ کی. 2 بار آپ موجود نہیں ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو موجود قرار دیا. سبحان اللہ. ایک غزوہ بدر کے موقع پر کہ آپ کو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ چونکہ بیمار تھی تو آپ کو مدینہ پاک میں ٹھہرنے کا حکم ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو حاضر قرار دیتے ہوئے مال غنیمت میں آپ کا حصہ رکھا. اسی طریقے سے بیت رضوان جس پر صحابہ کرام کو اللہ کی رضا حاصل ہوئی، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں تمام صحابہ کے لیے اللہ نے جنہوں نے وہ بیعت کی، وہ بیعت کیوں ہوئی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر ہوئی تھی کہ آپ کی اگر آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ کا بدلہ لیں گے. تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی موجود نہیں ہے. میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو سیدنا حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے محبوب ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے. تو آپ ایک ہاتھ سے بیعت لے رہے ہیں، اس دست مبارک کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، دوسرے اپنے دست مبارک کو آپ نے سیدنا حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور وہ ہاتھ بھی آپ نے ہاتھ پر رکھا. گویا آپ کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں کیے گئے، کہ حیات کی بیعت ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، مگر یہ ایک امتحان تھا اس وقت موجود صحابہ کے لیے جس میں وہ پورا اترے، اور اللہ کی طرف سے بیعت رضوان اس کو کہا گیا. پھر آپ دیکھیں تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ آپ کے عقد میں آئیں، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے نکاح میں آئیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی تو میں انہیں بھی آپ کے عقد میں دے دیتا. اور جس میں نے حدیث مبارکہ سے شروع کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، اور میرے رفیق جنت میں عثمان غنی ہے. تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رفیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ عشر مبشرہ میں سے، اور عشر مبشرہ انہیں کہتے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی. یہ اعزاز بھی سیدنا حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ بارہا مواقع پر نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ کے فضائل جو ہیں کمال انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سعدیہ آپ موجود ہیں، میں آپ سے ضرور پوچھوں گی یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ نے ذکر فرمایا. حضرت عثمان غنی دین اسلام کی جو اشاعت ہے اس کے حوالے سے، اس کے تعلق سے آپ کی جو علمی خدمات ہیں ہماری بہنوں کو اس تعلق سے فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، بے شک دل نے ہے خطبہ پڑھا عثمان ذوالنورین کا. اور ان سے کٹ جاؤ گے تو جاؤ گے کس کے پاس تم، کیا بات ہے خدا اور مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا. سبحان اللہ. اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں رب کا قرآن عظیم، اس پہ ہے احسان بڑا عثمان ذوالنورین کا. بے شک بے شک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پہ کچھ بولنے کی جسارت کرنے سے پہلے دعا ہے اس رب کی بارگاہ میں کہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے جو علمی خدمات ہیں دین کی ترویج و اشاعت میں، دیکھیے دین اسلام کے اہم پہلوؤں میں سے 3 بہت اہم پہلو ہیں.
اس میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے قرآن پاک، پھر حدیث اور پھر فقہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم کارنامہ ہے کہ آپ نے تدوین قرآن کا کام کیا، کیونکہ دیکھیے جب عرب سے اسلام نکل کر عجم میں پہنچا، صحیح تو سعدیہ جس طرح میں یہ چاہتی ہوں کہ کیونکہ ایک اچھا ذکر ہے اور تدوین کا، اشاعت کا، دینی خدمات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے، ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے، اور سید عالم کی 2 شہزادیاں ان کو ملیں، سید عالم کی 2 شہزادیاں ان کو ملیں، اس فضیلت میں نہ بڑھ پایا کوئی عثمان سے، اس فضیلت میں نہ بڑھ پایا کوئی عثمان سے۔ فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک مرتبہ آپ کو خود خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب گفتگو کی جا رہی تھی، معزز مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ سعدیہ آپ سے میں یہ ضرور جانوں گی، جس طرح سے ہم نے وقفے سے پہلے آپ ارشاد فرما رہی تھی علمی خدمات کے تعلق سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اسی حوالے سے فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیان یہ کر رہی تھی کہ دیکھیے آپ کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ تدوین قرآن کا ہے کہ جب عرب سے اسلام نکل کے، دین نکل کے پورے عجم میں پھیلا، تو قرآن پاک جب پہنچا سب تک تو سب نے اپنے لہن کے مطابق اسے پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے فتنوں کا خطرہ تھا اور انتشار پھیل رہا تھا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دور صدیق اکبر میں آپ نے جمع کیا تھا، اسی طرز پر آپ نے جاری رکھا اور ایک جگہ اس کو جمع کر دیا اور ایک ہی قرات پر سب کو جمع کر دیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا کام تھا اور قوم کو فتنوں سے اور انتشار سے بچا لیا آپ نے، اور ایک ہی قرات پر سب کو جمع کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ موجود ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو آپ اس وحی کو لکھتے بھی، اور نہ صرف لکھتے بلکہ اسے حفظ کر لیتے، اسے یاد کر لیتے، اسی لیے آپ کو حافظ قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پورا قرآن پاک یاد تھا، اور پھر کس مقام پہ کہاں کہاں کیا کیا شان نزول ہے اس کی بھی خبر تھی آپ کو۔ اور پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو پھر باری آتی ہے کہ حدیث، تو دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ بیان کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے اور ذمہ داری کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ تو مختلف جگہوں پر لکھی ہے، مختلف تعداد، اور زیادہ تر نے بیان کی ہے کہ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 130 ہے، اور اس وقت حرم نبی میں جو ازواج مطہرات اور صحابہ کرام موجود تھے، وہ بعض مسائل میں جب مشکل میں آتے تو وہ آپ سے ہی پوچھا کرتے تھے، اور پھر آپ کو مجتہدین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ فقہ کے بہت سارے معاملات میں آپ کا اجتہاد ہے۔ یعنی جب منا میں آپ نے پوری نماز ادا کی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے یہاں پوری نماز کیوں ادا کی، کیونکہ صحابہ کرام کے ذہن میں تھا کہ یہ ارکان حج میں سے ہے قصر نماز ادا کرنا۔ تو آپ نے کہا میں نے یہاں آ کے مقیم کی نیت کی، تو چونکہ میں مقیم ہوں تو مقیم پر قصر نماز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب کسی کے شوہر نے کسی کو حالت بیماری میں طلاق دے دی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو عورت وراثت میں حقدار ہے یا نہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں اپنی زوجہ کو آپ نے طلاق دی اور اسی بیماری کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے کہا یہ ان کی وراثت میں حقدار ہیں، اس لیے کیونکہ یہ ابھی عدت میں ہیں ان کی، تو آپ نے اس تو شوافع اور احناف بھی اسی پر ہی عمل کرتے ہیں۔ پھر اگر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو آپ کی علمی خدمات اتنی ہیں، آپ کے شروع کے دور میں 6 سال فتوحات اتنی ہوئی کہ آپ کی سلطنت وسیع و عریض ہوتی گئی، تو پھر آپ نے مساجد بنوائی، پھر اس میں معلمین مقرر کیے، ان کے وظائف مقرر کیے، مؤذن رکھوائے، پھر جمعے کی 2 اذانیں آپ نے کی کہ جمعے میں 2 اذانیں دی جائیں، اور اسی طرح جو عید سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی شروع کروایا۔ تو اس طرح آپ کی اتنی علمی خدمات ہیں کہ اتنے مختصر سے وقت میں بہت کم ہے کہ ہم ان کی علمی خدمات کو زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں، تو جتنا اس وقت میں آ سکا اور جو بہت اہم خدمات ہیں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی علمی خدمات
خدمات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے بہا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سعدیہ، جس طرح سے آپ علمی خدمات کے تعلق سے ارشاد فرما رہی تھی اور ہماری بہنوں کو بہت اچھی معلومات بھی عطا فرمائی، آپ یہ بتائیے گا کہ رفاہی کاموں کی ایک طویل فہرست ہے سیدنا عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ اس تعلق سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کا جو مطلوب شخص ہے، یعنی ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ ہم تو بانٹتے ہیں نا، اس کو مختلف کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ علمی کام ہو گیا، یہ رفائی کام ہو گیا۔ آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین کی پوری شخصیت ہی ہمہ جہت تھی کہ ان سے ہر لمحے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، نفع بھی پہنچ رہا ہے، علمی کام بھی ہو رہا ہے، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو الگ الگ نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کی تھی۔ آپ سیدنا حضرت عثمان غنی کے ہم اپنے حساب سے رفائی کاموں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں مدینہ پاک میں جو ہی اسلامی ریاست بنتی ہے، مسلمانوں کو پانی کی تنگی کا مسئلہ آتا ہے۔ بیر روما وہ کنواں تھا کہ جہاں سے مہنگے داموں یہودی فروخت کرتا تھا پانی کو، آپ نے اسے خرید کر وقف کیا۔ آج بھی محکمہ اوقاف جو چل رہا ہے، اس کا جو لفظ وقف ہے، وقف سے محکمہ اوقاف، یہ شروع کیا تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ آج تک ان کا اکاؤنٹ سعودی عرب میں موجود ہے۔ اس بیر روما کے ساتھ باغ بنایا گیا کھجوروں کا، اس کی آمدنی آدھی بیواؤں پر، یتیموں پر، مساکین پر خرچ ہوتی ہے، اور آدھی سے آمدنی سے پھر کوئی نیا کوئی کام پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آج تک وہ جو حضرت عثمان کے ساتھ غنی کا لفظ لگتا ہے، آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ ان کا نظام ابھی تک چل رہا ہے، دنیا میں اللہ نے دکھایا قیامت تک اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ پھر آپ کی ویسے آپ دیکھیں تو سخاوت چونکہ آپ کی بہت زیادہ تھی، لیکن خصوصی طور پر میں سلطنت کے ان کاموں پہ دھیان دلوانا چاہوں گی کہ آپ نے کنویں کھدوائے، اپنی سلطنت میں پانی کی تنگی ہوتی تھی، پل بنوائے آپ نے، مسافروں کے لیے مسافر خانے بنوائے آپ نے، مکہ والوں کو بندرگاہ بہت دور پڑتی تھی، تجارت کے لیے مسائل ہوتے تھے، تو یہ جو جدہ کی بندرگاہ آج بھی مشہور ہے تجارت کے لیے، یہ بھی سیدنا حضرت عثمان غنی نے تعمیر کروائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ کے زمانے میں مسلمانوں کو بحری جنگوں میں پرابلم ہوتی تھی، تو بحری بیڑا بھی پہلی مرتبہ سیدنا حضرت عثمان غنی نے بنوایا۔ گویا آج جو ہم نیوی دیکھتے ہیں نا، یہ در حقیقت شروع کی ہوئی ہے مسلمانوں میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت اور تجارت میں خصوصی طور پر آپ نے توجہ دی، اور تجارت اور زراعت میں بہت ترقی ہوئی۔ کاشتکاروں کو پہلی دفعہ ملکیتی حق حاصل ہوا زمین پر، کہ جس زمین پر وہ کاشتکاری کرتے تھے اس کا حق ان کو دیا گیا کہ وہ مالک ہو کر اس میں کاشتکاری کریں، تاکہ اس طرح سے ایک زراعت کو فروغ حاصل ہوا۔ پھر آپ دیکھیں تو جو بچہ پیدا ہوتا اس کا فوراً پیدائش کے ساتھ ہی آپ وظیفہ مقرر کر دیتے۔ رمضان المبارک آتا تو عبادت گزاروں کے لیے، متکفین کے لیے سیدنا حضرت عثمان غنی کی نگرانی میں ہر مسجد میں کھانا پہنچایا جاتا تھا، تاکہ جو لوگ وہاں آئیں وہاں نماز بھی ادا کریں اور اس کھانے سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے آپ نے یتیموں کا، مساکین کا، بیواؤں کا وظیفہ باقاعدہ مقرر کیا، اور آپ خود اتنے زیادہ صاحب ثروت تھے مگر معمولی لباس پہنتے تھے۔ آپ کبھی رات میں اٹھتے تو کبھی غلام کو نہ جگاتے، 4 درہم کا آپ معمولی لباس خود پہنا ہوتا تھا، اور ہزاروں دینار آپ لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی جو خدمات ہیں انہیں ہم کسی طرح سے بھی اتنے کم وقت میں نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت دسترخوان عثمان غنی کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہریہ کلام شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا،
صحابہ حضور جانتے ہیں، ہاں جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، اور وہی ہے پے کرے شرم و حیا ذوالنورین، وہی ہے پے کرے شرم و حیا ذوالنورین کے مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں، اور وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، یہاں سے ہم نے پکارا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضائل سیدنا عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مناقب پہ مبنی پروگرام آپ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ معزز مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلام، نعتیہ کلام بھی شامل کیا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، جس طرح سے ہم نے بات کی شرم و حیا کے تعلق سے، رفاہی کاموں کی خدمات کے تعلق سے بات کی گئی۔ میں آپ سے سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی اور یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ یہ ایک بڑا انفرادی وصف تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کی شرم و حیا، جود و سخا کے حوالے سے بے شمار روایات بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شرم و حیا ہے، سخاوت کے تعلق سے بھی میں چاہوں گی کچھ کلام آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی آپ کے اندر یہ اوصاف موجود تھے کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام بھی بہت کرتے تھے اور شرم و حیا کے پیکر تھے، اور آپ اپنے ارد گرد ڈھونڈا کرتے تھے کہ مجھے ایسا ماحول ملے، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں میرے ذہن میں برائی کا خیال تک نہیں گزرا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا بچا کے رکھا ہوا تھا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی دعوت پیش کی تو آپ نے کسی معجزے کے لیے نہیں کہا کہ وہ دکھایا جائے، نہ کسی اور بات کی۔ جب آپ نے سنا کہ دین اسلام وہ دین اسلام ہے کہ پاکیزگی کا دین ہے، شرم و حیا کا دین ہے، عفت و عصمت کا دین ہے، تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا اور دین اسلام میں آپ شامل ہو گئے تھے۔ آپ کے شرم و حیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، روایات میں آتا ہے اور مفہوم حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے اور آرام کر رہے تھے، پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پہ دستک دی، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تشریف فرماتے، جیسے آرام فرماتے ویسے ہی بیٹھے رہے، اور کچھ روایات میں آتا ہے ویسے ہی آرام کرتے رہے، اور آپ نے اقتصاب فیض حاصل کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، ان کا بھی یہی معمول تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دروازہ
دروازہ نہیں کھلوایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لباس کو ٹھیک کیا اور آپ صحیح بیٹھے, اس کے بعد آپ نے دروازہ کھلوایا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش کی کہ سرکار ایسا کیا معاملہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے, تو آپ نے جیسے آپ بیٹھے تھے ویسے ہی تشریف فرما رہے, لیکن حضرت عثمان غنی کی آمد پر اتنا اہتمام کیوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر میں اس طرح کا عمل نہ کرتا تو جو عثمان مجھ سے پوچھنے آئے تھے وہ حیا کی وجہ سے مجھ سے پوچھ نہ پاتے, تو میں نے ان کے لیے اہتمام کیا کیونکہ. اور پھر آپ کو اعزاز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پیکر شرم و حیا کا ملا تھا. آپ پہلے ہی پیکر تھے, اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے بعد آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ حیا میں شدت ہے, آپ کے اندر حیا میں بھی شدت ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تالاب میں اپنے قدمین شریفین رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی نے آنے کی اجازت مانگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لباس مبارک کو صحیح درست فرمایا اور پھر آپ کو اجازت دی. تب بھی صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا تب بھی آپ نے یہی بیان کیا. آپ بیان کر رہی ہیں اور فرشتے جن سے حیا فرماتے ہیں, پیکر شرم و حیا عثمان ذو النورین, ابھی جس طرح سے حریہ نے کلام بھی پیش کیا, ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہیں اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے, یقینی طور پر محدود نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے وقت محدود نہیں کیا جا سکتا. آپ کوئی میسج دیجیے گا ہماری بہنوں کو, فرمائیے اس تعلق سے. زینب دیکھیے سیدنا حضرت عثمان غنی کی جو ایک خصوصی وصف ہے وہ سخاوت کا ہے, غنایت کا ہے, کیونکہ آپ کا دل حب مال سے پاک تھا. اس دل میں فقط اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت تھی, اور اللہ نے کتنا عنایت فرمایا. بے شک بے شک. تو آج ہمیں بھی اس پہلو کو اپنی زندگی میں عام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری خود غرضی نے ہمیں تنگ دلی عطا کر دی ہے, تو نرم دلی لے کر آئیے, سخاوت والا ہاتھ اللہ سے مانگیے, اپنے ہاتھوں کو دلوں کو کشادہ کر لیجئے کہ ہم ان خلفائے راشدین سے یہی سیکھتے ہیں. آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے لیے معمولی لباس پہنتے, معمولی کھانا کھاتے, مگر آپ کے فیاضی کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں اونٹوں کا قافلہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس تاجر کو دوں گا جو مجھے 10 گنا منافع دے گا. اے لوگوں گواہ رہنا, قحط سالی کے دور میں جب آپ کو کثیر منافع حاصل ہو سکتا تھا, آپ نے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا. تو یہ آپ ہی کی شان ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ہاتھ کشادہ رکھیں. جس طرح آپا میں نے یہ آپ کی خدمت میں بھی, اپنی بہنوں کی خدمت میں بھی عرض کیا نا کہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ وقت کو محدود نہیں کیا جا سکتا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. سعدیہ آپ تشریف لائیں, حریہ فہیم آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, ممنون ہیں, مشکور ہیں. آپ ہی کے کلام پہ بلکہ مناقب پہ انشاءاللہ, منقبت پہ انشاءاللہ تعالی ختام کریں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بس ان اشعار کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی کہ سلام اس پر حیا کا نام جس کے دم سے تابندہ, سلام اس پر حیا کا نام جس کے دم سے تابندہ, ثبات و استقامت جس کے حسن کار سے زندہ. نبی پاک خود جس کی حیا کا پاس کرتے تھے, نبی پاک خود جس کی حیا کا پاس کرتے تھے, فرشتے جس کی غیرت کا صدا احساس کرتے تھے, فرشتے جس کی غیرت کا صدا احساس کرتے تھے, اور شرف 2 ہجرتوں کا جس کو بخشا ہے مشیت نے, شرف 2 ہجرتوں کا جس کو بخشا ہے مشیت نے, چنا ہے رشتہ داری کے لیے جس کو نبوت نے. اور سلام اس ذات پر جو صاحب نورین کہلائے, نبی کی دختران پاک کو جو عقد میں لائے, نبی کی دختران پاک کو جو عقد میں لائے, محافظ دین کا ہے ناشر قرآن بھی وہ ہے, محافظ دین کا ہے ناشر قرآن بھی وہ ہے, اور وہ عثمان غنی ہے جامع قرآن بھی وہ ہے, وہ عثمان غنی ہے جامع قرآن بھی وہ ہے. میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے, مناقب پہ منقبت پیش کر رہی ہیں حریہ فہیم صاحبہ. یقیناً جامع القرآن ہے عثمان ذو النورین, یقیناً جامع القرآن ہے عثمان
بحر عظیم الشان ہے عثمان ذوالنورین، بحر عظیم الشان ہے عثمان ذوالنورین، یقیناً اور حیا کی آبرو جس سے درخشاں ہے زمانے میں، حیا کی کچھ ایسے اکمل الایمان ہے عثمان ذوالنورین، کچھ ایسے اکمل الایمان ہے عثمان ذوالنورین، یقیناً اور نہیں ملتی زمانے میں شہادت کی نظیر ایسی، نہیں ملتی زمانے میں شہادت کی نظیر ایسی، کہ رہے تسلیم میں قربان ہے عثمان ذوالنورین، رہے تسلیم میں قربان ہے عثمان ذوالنورین، یقیناً اور سند اس امر کی دیتی ہے بے شک بیعت رضوان، سند اس امر کی دیتی ہے بے شک بیعت رضوان، محمد مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ذوالنورین، محمد مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ذوالنورین، یقیناً جامع القرآن ہے عثمان ذوالنورین، بحر عظیم الشان ہے ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔